شام بخیر دوستو. آج پاکستان کے طول و عرض میں گزشتہ کئی دنوں سے ایک شدید تذبذب اور بے چینی ہمیں نظر آ رہی ہے کہ بجلی کے بلز بہت ہی زیادہ ہولناکیوں کا منظر پیش کر رہے ہیں، اور بہت بڑی پاکستان کی آبادی جو مڈل کلاس ہے، لوور مڈل کلاس ہے، 80% سے زائد ہیں، ان کے ہاں انتہا درجے کا تذبذب ہے، انزائٹی ہے، ڈپریشن اور پریشانی ہے کہ بجلی کے بل اس قدر زیادہ آ گئے، اور اس کے نتیجے میں انفرادی طور پر ملک کے طول و عرض میں احتجاج اور پروٹیسٹ کا سلسلہ جاری ہے، اور بہت سارے لوگ، بہت سارے گروپس، بہت ساری جماعتیں اس کو اون کر کے آگے لے کے چل رہی ہیں کہ بجلی کے بلوں کے خلاف جہاد کیا جائے، جد و جہد کی جائے. اور ایک قومی نیریٹو جو اس وقت سوشل میڈیا پہ بھی اور قومی چینلز پہ بھی بیان کر کے پیش کیا جا رہا ہے، اس پاکستان کی بدھو عوام کو، بیوقوف عوام کو، سیاسی شعور سے عاری عوام کو اور مزید بیوقوف اور بدھو اور جہالت کی طرف دھکیلا جا رہا ہے کہ یہ جو اشرافیہ ہے، اس کے بجلی کے بلز اگر ان کو یونٹس فری نہ دیے جائیں اور ان کا پیٹرول کا پیسہ واپس لے لیا جائے تو پاکستان کے حالات بہتر ہو سکتے ہیں اور بجلی کے بلوں میں کمی آ جائے گی. لیکن جو قومی جرائم ہماری سیاسی جماعتوں نے اب تک پاکستان میں عنان اقتدار سنبھالنے کے بعد قوم کے ساتھ کیے ہیں، ان کو اجاگر کرنے کی، ان کا شعور دینے کی، ان کی طرف لوگوں کو راغب کرنے کی کوئی جدوجہد نہیں کری. یعنی اسی طرح پاکستان کے 76 سالوں میں جس طرح پوری قوم کو ہر سیاسی جماعت، ہر مذہبی اور سیاسی گروہ جو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا کے قوم کو جاہل، گنوار، بے شعور، جنونی بنانے کے در پہ، اسی طرح ابھی بھی بنا رہے ہیں. یعنی آپ دیکھ لیجئے کہ آج آپ کے یوٹیلٹی بلز انتہا درجے کی دادا گیری اور انتہا درجے کے ٹیکسز کی بھرمار سے بھرے پڑے ہیں. یعنی اگر آپ نے 500 کی بجلی استعمال کی ہے تو اس پر 4500 روپے کے آپ کے اوپر ٹیکسز ہیں. اس قدر زیادہ ظلم ہے اس ملک میں. کیوں ہے ایسا؟ جبکہ ہمارے پڑوسی ممالک بالخصوص ہندوستان، ایران اور چائنا، ان کے ہاں بھی بجلی رسانی کا نظام بھرپور ہے، لیکن ان کے ہاں ایسے ٹیکسز، ایسے بلز نہیں آ رہے. چائنا تو ایک فلاحی ریاست ہے، ایران ایک فلاحی ریاست ہے. ان ریاستوں میں تو بجلی کے بلز انتہا درجے کے نامنل ہیں کہ عوام کی دسترس میں، اور بہت ہی تھوڑے پیسوں میں ان کو ادا کرنا پڑتا ہے. نہیں، جسے کہتے ہیں سادہ لفظوں میں سروس چارجز کی طرح جو ہے وہ دیے جاتے ہیں اور بڑے آسانی سے عوام دے دیتی ہے. مثلا چائنا میں انہوں نے اپنی 4 کیٹیگرائزیشن میں بجلی کے بلوں کو تقسیم کیا ہوا ہے. ڈومیسٹک بلز ہیں، گھروں کے، جنرل کمرشل بلز ہیں، دکانوں اور مارکیٹس کے، اور پھر تیسرا زرعی بلز ہیں جو ایگریکلچر کو پروموٹ کرتے ہیں، اور چوتھے ہیوی انڈسٹریل بلز ہیں. تو ہر ایک کا ریٹنگ ڈیفرنٹ ہے، ہر ایک کو سہولت بھرپور فراہم کی گئی ہے، اور عوام کو یا بزنس کلاس کو یا ایگریکلچرل کلاس کو قطعی محسوس نہیں ہوتا کہ ہم نے بل ادا کرنے ہیں. اور کم و بیش ایران کا بھی یہی حال ہے. ہمارے ہاں کیوں اس قدر زیادہ بل ہیں؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی ریاست، کوئی بھی مملکت 3 بڑے ستونوں پر، معاشی زاویوں سے 3 بڑے ستونوں پر کھڑی ہوتی ہے، اور وہ آگے اپنی ارننگ کرتی ہے، اپنے ریونیوز جنریٹ کرتی ہے، اپنا جی ڈی پی بڑھاتی ہے، قومی خزانہ مضبوط کرتی ہے، جس کے نتیجے میں عوام کو ریلیف دیا جاتا ہے، اور یوٹیلیٹی بلز کی مد میں لوگوں سے نامنل چارجز کیے جاتے ہیں. یہ وہاں ہوتا ہے جہاں فلاحی ریاست ہو. 3 بڑے جو پلرز ہیں ان میں ایک بہت بڑا پلر زراعت ہے، دوسرا بہت بڑا پلر صنعت ہے، انڈسٹری ہے، تیسرا بہت بڑا پلر تجارت ہے، ٹریڈ ہے. ظلم کی بات یہ ہے، جو پاکستان کے 76 سالوں میں تمام سیاسی جماعتوں کا قومی جرم ہے، کہ انہوں نے نہ زراعت کو ترقی دی، نہ انڈسٹریل انفراسٹرکچر بنایا، نہ ٹریڈ کو پروموٹ کیا، جس کے نتیجے میں ہمارے جی ڈی پی میں، ہمارے قومی ریونیو میں ان شعبوں کا حصہ انتہائی قلیل ہے، انتہائی تھوڑا ہے. تو لازمی سی بات ہے، جب ایک عیاش قوم اور ایک عیاش اشرافیہ کے نتیجے میں پنپنے والی قوم، ان کے اوپر جب ہزاروں، اربوں، کھربوں ڈالر کی جب قرضوں کے پڑ جائیں گے بوجھ، تو انہوں نے وہ بوجھ اتارنے کے لیے یوٹیلیٹی بلز پر عوام کو جو ہے بہت زیادہ انگیج کرنا ہے، جیسے آج انگیج کر دیا پاکستان میں. چونکہ آپ کی تجارت نہیں ہے، آپ کی صنعت نہیں ہے، آپ کی زراعت نہیں ہے، آپ کو پیسہ جنریٹ ہو ہی نہیں رہا، تو آخری حربہ یہی رہ جاتا ہے کہ عوام کی گردن پر چھری چلائیں. اب آپ دیکھ لیجئے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، شریفوں کا انکم سپورٹ پروگرام اور احساس انکم سپورٹ پروگرام، یہ پاکستان کے سالانہ
بجٹ میں خربوں روپیہ ہڑپ کر جاتے ہیں. یعنی اس قدر آپ نے قوم کو عیاشی دی ہوئی ہے. یہ پروگرام کس لیے ہے؟ یہ احساس کفالت پروگرام، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام یا لیپ ٹاپ اسکیم دی شریفوں نے، یا شریفوں نے انکم سپورٹ پروگرام بنایا بنیادی طور پر اپنے ووٹ بینک کو انٹیکٹ کرنے کے لیے. قوم کو سیاسی اور ایک لیگل رشوت دی، اور یہ دی چلی جا رہی ہے. سندھ میں آپ دیکھ لیجئے جاگیرداری نظام اسی طرح بڑے دھڑلے سے ببانگ دوہل ڈنکے کی چوٹ پہ قائم ہے اور عوام کو غلام بنائے ہوئے ہے. سندھ کے بدماش وڈیرے عوام کی، عورتوں کی، بچیوں کی عزت لوٹیں، گھوسٹ سکول بنائیں، سرکاری محکموں میں اپنی مرضی کی نوکریاں کریں. پیپلز پارٹی سے کوئی پوچھنے والا نہیں، چونکہ بھٹو زندہ ہے، اور عوام کو وہاں سندھ میں رشوت دی جا رہی ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی. تو یہ دندناتے پھر رہے ہیں بدمست ہاتھیوں کی طرح، اور یہاں کی مقتدرہ قوتیں ان سے پوچھنے والی نہیں، چونکہ انہوں نے بھٹو کے نام پہ ووٹ بینک اور پھر ان کو سیاسی رشوت دے کے اس قدر انٹیکٹ رکھا ہوا ہے. یہی حال شریف اور احساس انکم سپورٹ پروگرام، احساس کفالت پروگرام کے بھی ہے. جب آپ یہ پروگرام جو کہ سراسر قوم کو نان پروڈکٹیو، بے روزگار، غریب، گمراہ، پست رکھنے کے لیے ہیں، جس کے نتیجے میں کوئی قوم کی خدمت نہیں ہو رہی، کوئی انڈسٹری پر پرواہ نہیں چڑھ رہی، سروسز کا کوئی شعبہ ترقی نہیں کر رہا، زراعت ترقی نہیں کر رہی، تجارت ترقی نہیں کر رہی، یہ تو خالصتاً آپ گٹر میں پانی بہا رہے ہیں. صرف یہ کہ ووٹر آپ کے ساتھ انٹیکٹ رہے اور آپ ان سے ووٹ لے کر اقتدار میں آ کر اسمبلیوں میں بیٹھ کر اربوں خربوں ڈالر کی کرپشن کریں اور آپ سے کوئی پوچھنے والا نہ ہو. ایسے ہی یوٹیلیٹی سٹورز کے نام پر سالانہ اربوں روپوں کی سبسڈی دے کر، یعنی ہم نے اپنا قومی تجارتی نظام ٹھیک نہیں کرنا، ہم نے پرائس کنٹرول اتھارٹی بنا کے بدماشوں کے گلے میں پھندا نہیں ڈالنا. صرف یہ ہے کہ اس کے مقابلے میں یوٹیلیٹی سٹورز پر عوام کو سڑکوں پر لائنوں میں ذلیل ہو کر آٹا، چینی، گھی لینے کے لیے اور ان کی زندگیوں سے کھیلنے کے لیے ہم اربوں روپیہ سالانہ یوٹیلیٹی سٹورز پر برباد کر دیتے ہیں. ظاہر ہے وہ آپ کو قرضوں کی مد میں دنیا سے بھیک مانگنی پڑتی ہے. پھر ہمارا دفاع بہت مہنگا ہے. اس مہنگے دفاع میں ہماری قوم کی جو مالیاتی صورتحال ہے، اس قوم کو یہ زیب نہیں دیتا اتنا مہنگا دفاع پر آپ خرچ کریں اور قوم کو ایٹ سٹیک کریں. اور پھر ہماری اشرافیہ، ہماری بیوروکریسی، ہماری ملٹری بیوروکریسی، ہماری جوڈیشری بیوروکریسی، سول بیوروکریسی، اور پھر یہ سیاستدان یہ مل کر کس قدر زیادہ ان کے پروٹوکولز ہیں، ان کے پارکس اینڈ پریویلیجز ہیں، ان کے عیاشیاں ہیں، ان کے لیے مراد ہیں. ان مراد کی مد میں خربوں روپوں کو آپ برباد کرتے ہیں ایک سال میں. اور پھر آپ کے ہاں مقدس گائے پی آئی اے چل رہا ہے، پاکستان ریلوے چل رہی ہے، اور سٹیل مل چل رہی ہے. یہ مقدس گائے ہیں پاکستان میں جن کو آپ چھیڑ نہیں سکتے. یہ سالانہ اربوں خربوں روپوں کے خساروں میں جا رہے ہیں، اور آپ اپنے صرف چونکہ اپنے ووٹرز کو آپ نے جابز دلوائی ہوئی ہیں، یہاں ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا. تو نتیجہ کیا ہے کہ ٹوٹل پاکستان کے بجٹ میں ان خسارے والے پروجیکٹس کے نتیجے میں آپ کا خربوں روپیہ، اربوں ڈالر گٹر میں ہم بہائے چلے جا رہے ہیں. اس کے نتیجے میں جب IMF نے آپ کے اوپر چھری چلانی ہے، اس نے یہ نہیں دیکھنا کہ پاکستانی حکومت کی ترجیحات کیا ہیں، یا پاکستانی عوام فائدے میں ہے، سکون میں ہے یا پریشان ہے. انہوں نے اپنا قرضہ آپ سے واپس لینا ہے اور ڈنکے کی چوٹ پر لینا ہے، بائی ہک اینڈ کروک لینا ہے. تو اس کے نتیجے میں وہ پرپوزل دیتے ہیں، بجلی مہنگی کر دو، گیس مہنگی کر دو، فلاں GST لگا دو، فلاں ود ہولڈنگ ٹیکس لگا دو، عوام کی زندگی اجیرن کر دو. اور ہم بے وقوف لولی پاپ چاٹنے والے اسی طرح جیسے کہانیاں سنائی جاتی ہیں کہ بس یہ اشرافیہ کے یونٹس کم کر دو، ان کے براعت ختم کر دو تو بل ٹھیک ہو جائیں گے. بل نہیں ٹھیک ہوں گے جب تک یہ پاکستان میں دندناتے ہوئے ازدہے، ہم اس کو ازدہا کہیں گے، اینوکونڈاز ہیں، یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، یہ احساس کفالت پروگرام، یہ لیپ ٹاپ سکیمیں، یہ شریفوں کے پروگرامز، یہ آپ کا PIA، ریلوے، سٹیل مل، آپ کا مہنگا دفاع، آپ کے اشرافیہ کی عیاشیاں، یہ سارے دندناتے بدمست اینوکونڈاز ہیں جو پوری قوم کو نگل رہے ہیں. ان کے خلاف ہمیں بولنا چاہیے کہ ہم ان کا ووٹر انٹیکٹ کرنے کے لیے قومی معیشت کا خربوں روپیہ ان عوام میں برباد کریں. کس لیے؟ قومی مجرم تو پوری قوم کو ہم نے بنا دیا. ان کو غربت سے اس قدر پست رکھا کہ ہر شخص اب سوچتا ہے کہ شارٹ کٹ میں کسی کے کن پٹی پر گن رکھ کر اس سے پیسے ہتھیا لوں، گاڑی ہتھیا لوں یا کوئی اور کر لوں. تو چائنا کے حوالے سے میں ابھی تھوڑی دیر پہلے ان کا ایک یوٹیلٹی بلز کا ایک سروے پڑھ رہا تھا کہ اس قدر زیادہ لوگوں کو ریلیف ہے اور لوگوں کے ہاں سے اس قدر سستے داموں ان کی یوٹیلٹی بل جیسے سروس چارجز کے طور پر لی جاتی. وجہ کیا ہے کہ چائنا ایک فلاحی ریاست ہے. اس کے ہاں تجارت کا، اس کے ہاں زراعت کا، اس کے ہاں سروسز کا، اس کے ہاں انڈسٹری کا ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہے، اور خربوں ڈالر سالانہ وہ ان
خدمات ان شعبوں کے نتیجے میں حاصل کر رہے ہیں، تو ضرورت نہیں پڑتی ان کو کہ دنیا سے بھیک مانگیں اور پھر IMF سے مجبور ہو کر اپنی عوام کی زندگیوں اور ان کے گلوں میں پھندے ڈالیں۔ ان خطوط پر سوچیں اور اپنی سیاسی تربیت، سیاسی شعور بیدار کریں۔ کسی کے انتظار میں نہ رہیں کہ کوئی امام مہدی آئے گا، کوئی کسی جیل سے نکلے گا، کوئی انگلینڈ سے آئے گا اور کوئی سندھ سے اٹھے گا اور ہماری تقدیر بدل دے گا۔ قطعی ایسا نہیں ہوگا۔ کسی نے آپ کی تقدیر نہیں بدلنی، سبھی نے آپ سے ووٹ لے کر IMF کو بیچنا ہے آپ کو۔ یہ ذہن میں رکھ لیجئے، کوئی بھی اقتدار عنان حکومت پر بیٹھے گا وہ آپ کی بربادی کے فیصلے کرے گا۔ ان خطوط پر سوچیں اور منظم ہو جائیں، باشعور ہو جائیں، پرامن ہو جائیں اور قوم کی ترقی اور تبدیلی میں اپنا کردار ادا کریں۔ بہت شکریہ۔